السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جی، فیملی سینٹرڈ پیرنٹنگ، جس میں ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم صرف یہ نہ سوچیں کہ مجھے کیا کرنا ہے، ہم یہ سوچیں کہ پوری فیملی کو بھی کیسے انوالو کرنا ہے، اور جو پوری فیملی میں رہتے ہوئے ہمیں اپنے بچوں کو ان کی تربیت کرنے کے لیے جو جو چیلنجز آتے ہیں ان کو ہم نے کیسے ڈیل کرنا ہے۔ آج ہم بات کریں گے کہ ایک فوکس کیسے ڈیولپ کیا جائے، اور اس سلسلے میں ہم پہلے اپنی احادیث دیکھ لیتے ہیں جو کہ ہم 100 احادیث کی کتاب سے کر رہے ہیں، وہاں جہاں سے ہم صحیح بخاری سے منتخب شدہ احادیث کو دیکھتے ہیں۔ آج میں آپ کے ساتھ 3 احادیث شیئر کروں گی۔ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس منا من لم یتغن بالقرآن۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص خوش الحانی سے قرآن نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں۔ اس کو سمجھنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے۔ جب ہم بات کرتے ہیں یہ غنا سے ہم نے قرآن مجید کو پڑھنا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس میں کچھ امپورٹنٹ ایلیمنٹس جو آتے ہیں وہ کیا ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے تحسن، یعنی ہم نے خوبصورت آواز کے ساتھ اس کو پڑھنا ہے، اور ہم میں سے ہر شخص کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خوبصورت آواز ہی دی ہے جس کو ہم صحیح استعمال کریں۔ دوسری بات یہ آتی ہے استغنا، ارد گرد کے جتنے معاملات ہیں ان سے اٹھ کر پڑھنا ہے، ان سے آپ نے اپنے آپ کو آزاد کر لینا ہے۔ یہ نہیں کہ دل کسی اور چیز میں اٹکا ہوا ہے، دنیاوی چیز میں، اور اب آپ قرآن پڑھنے کی جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہم اس سے اگلا سٹیپ دیکھتے ہیں اتحزن۔ جب ہم قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں تو یہ بھی غنا کا حصہ ہے، خوش الحانی کا حصہ ہے۔ وہ آیات جو دل کو لگتی ہیں تو انسان کے آنسو بھی نکلتے ہیں، اس کو رونا بھی آتا ہے، آپ اس سے اپنا ایک ڈیپ کنیکشن بھی اللہ تعالیٰ سے محسوس کرتے ہیں۔ پھر یہ کہ ہماری ڈیپ قسم کی انگیجمنٹ ہو ان کے قرآن کے ساتھ جب ہم پڑھ رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ہم خوبصورتی سے اس کو انجوائے بھی کریں، اس کے اندر پلیئر بھی ہمارے لیے بہت سارا ہو۔ اب آپ دیکھیں کتنے سارے ایلیمنٹ شامل ہو گئے ہیں اس میں، اور اگر میں دوبارہ سے حدیث آپ کو دکھاؤں اور آپ کو میں اپنے بچوں کی طرف لے جاؤں، کیونکہ ہم جب بچوں کو سکھانا چاہ رہے ہوتے ہیں تو ہم اس میں بڑی ایفرٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ بچے بہت اچھی طرح سے پڑھیں۔ کوئی قاری صاحب ہیں، کوئی قاریاں ہیں، کوئی آن لائن آج کل ٹیچنگ چل رہی ہے، بیٹا اچھی طرح پڑھو، اچھی طرح پڑھو۔ تو ہمیں اب بچوں کو کس طرح سے بتانا ہے اس حدیث کے ذریعے، اپنے آپ کو بھی موٹیویٹ کرنا ہے اور بچوں کو بھی، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ خوبصورت آواز ہمیں دی ہے، اس لیے دی ہے کہ ہم اس خوبصورت آواز کے ذریعے ہے ہم قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ پھر یہ کہ جب ہم نے اللہ تعالیٰ کے کلام کے ساتھ اپنے آپ کو کنیکٹ کرنا ہے، اس کو پڑھنا ہے، ہم نے سب ایکٹیویٹیز کو پیچھے رکھ دینا ہے۔ آپ کو پتہ ہے ویسے بھی ایکسپرٹس کہتے ہیں کہ اگر آپ کوئی فوکس کام بچوں سے کرا رہے ہیں تو ان کے آس پاس ڈسٹریکشن نہیں ہونی چاہیے، یعنی ان کی آنکھوں کے سامنے کوئی گیم، کوئی اور ایسی ایکٹیویٹی نہیں نظر آنی چاہیے۔ اب ہمارے لیے کتنا بڑا چیلنج ہو گیا نا کہ آپ نے آن لائن کلاس کروانی ہے اور وہاں پہ بچوں نے اپنی گیمز بھی کھولی ہوئی ہیں اور چیٹنگ بھی کر رہے ہیں۔ تو اس سلسلے میں ہمیں بچوں کو ایجوکیٹ بھی کرنا ہے، گائیڈ بھی کرنا ہے، اور کہیں کہیں پہ کوئی پیرنٹل لاکس ہوتے ہیں تو وہ بھی لگانے ہیں۔ اور پھر یہ کہ آیات کا کہیں کہیں بچوں کو ترجمہ بھی بتانا ہے، ان کو سوچنے کا عمل جو ہے اس کو بڑھانا ہے۔ آپ کو پتہ ہے اس آیت میں کیا بات ہو رہی ہے، اور اب آپ سوچیں کہ یہ آپ کب کر سکیں گے؟ یہ آپ تبھی کر سکیں گے نا جب آپ خود بھی اس کی تلاوت جو ہے کرتے ہوں یا اس کی ٹرانسلیشن کو سمجھتے ہوں۔ قرآن مجید سے ڈیپ انگیجمنٹ انسان کی کب آتی ہے؟ جب انسان غور و فکر بڑھاتا ہے، اور وہ بھی والدین کا کام ہے۔ ہم کہیں گاڑی میں جا رہے ہیں، ہم بچوں کو یہی کہتے رہ جاتے ہیں چپ کر کے بیٹھو، آرام سے بیٹھو، آپ لوگ بیٹھتے نہیں ہو، آپ لوگ لڑتے ہو، لیکن ہم ان کو غور و فکر کی کوئی ایلیمنٹس نہیں دیتے، اور اگر غور و فکر کروائیں بھی تو اس کو قرآن کے ساتھ کہیں سے کنیکٹ نہیں کرتے۔ اور وہی بات ہے کہ اس کے ساتھ ایک پلیئر کا ایلیمنٹ بھی ہو، کہ ہمیں لذت حاصل ہو، اور وہ تبھی ہوتا ہے جب یہ ساری باتیں اس میں شامل ہو جاتی ہیں۔ اس لیے ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
بیوٹیفائی دا قرآن ود یور وائسز، یعنی قرآن مجید کو خوبصورت انداز میں پڑھنا، اس کی بھی بہت اہمیت ہے۔ اگلی حدیث کو دیکھیں، سالم رحمۃ اللہ علیہ اپنے والد سے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رش کے قابل تو دو ہی کے بارے میں ہے، ایک وہ جسے اللہ نے قرآن دیا تو وہ رات کی گھڑیوں اور دن کی گھڑیوں میں اس کی تلاوت کرتا رہتا ہے، اور دوسرا وہ شخص جسے اللہ نے مال دیا اور وہ رات کی گھڑیوں اور دن کی گھڑیوں میں اسے خرچ کرتا ہے۔ یعنی یہاں پر ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ کن لوگوں کو ہم ایڈمائر کریں، کن لوگوں کو دیکھ کر ہم اسپائر کریں، ہم ایسا بننا چاہتے ہیں۔ یہ بھی ہمارے لیے اس وقت کا بہت ہی بڑا چیلنج ہے۔ ہم اپنے بچوں کو ایڈمائر کرنے کے لیے اور اسپائر کرنے کے لیے جو ٹارگٹس دیتے ہیں، نہ چاہتے ہوئے بھی ہمارے بچوں کو مٹیریلزم اور ایسے ایسے لوگ جو ہیں وہ ان کو انسپائر کرتے ہیں، وہ ان کو رول ماڈل بنانا چاہتے ہیں جن کو ہم بالکل بھی پسند نہیں کرتے، اور جیسے جیسے بچے ٹین ایج کی طرف جا رہے ہوتے ہیں اس قسم کے غلط رول ماڈلز ان کے بڑھتے ہی چلے جا رہے ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ویرلی اللہ ہیز ہز اون پیپل امنگ ہیومینٹی، کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ خاص بندے ہیں، اور جب ان سے پوچھا گیا تھا کہ وہ کون ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا اہل القرآن اہل اللہ و خاصہ، کہ وہ قرآن کے لوگ ہیں اور وہ اللہ کے بندے ہیں اور اس کے خاص چنے ہوئے ہیں۔ یعنی کتنی خوبصورت بات ہے نا کہ اہل القرآن کو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کہتا ہے، اہل اللہ۔ اچھا، اس طرح کی جو موٹیویشنل باتیں ہیں وہ ہم بچوں کو بتایا کریں اور اپنے لیے بھی یاد رکھا کریں۔ کئی دفعہ جب ہم قرآن کی کسی مجلس میں ہوتے ہیں یا قرآن کے ساتھ اپنی اٹیچمنٹ کو بڑھا رہے ہوتے ہیں تو ظاہر ہے ہر طرح کا پریشر آتا ہے، وہ بچوں پہ بھی آتا ہے، وہ ہم پہ بھی آتا ہے۔ ہم خاندانوں میں ہوتے ہیں، کئی دفعہ خاندان میں کچھ لوگ اتنے پریکٹسنگ نہیں ہوتے ہیں، وہ ہمیں بات بات پہ سناتے رہتے ہیں کہ چلو پھر تمہارا درس شروع ہو گیا، پھر تم نے درس پہ جانا ہے، درس سے تم سیکھ کے کیا آتی ہو؟ اچھا یہ فرائیڈے کی صبح کی کلاس ہوتی ہے تو کیا تم نے اپلائی کر لیا؟ وہ ایک بڑا موکنگ سا اور مذاق اڑانے والا سٹائل ہوتا ہے، اور ہم اپنے آپ کو وکٹم سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایسے تمام مواقع پہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کون کون سے ٹائٹل جو ہیں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بتائے ہیں، قرآن میں کیا کیا باتیں، کیا کیا اس کی خاصیت ہمیں بتائی گئی ہے، ان لوگوں کو کیسے ڈسکرائب کیا گیا۔ پھر ایک اور حدیث دیکھیں، اس میں آتا ہے کہ ابو مسعود بدری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی سورہ البقرہ کی آخری 2 آیات رات کو پڑھے وہ اس کو کافی ہو جاتی ہیں، کیونکہ سورہ البقرہ کی جو آخری آیات ہیں، اور آپ کی جو تفسیر کی کلاس ہوتی ہے آپ اس میں بھی پڑھتے ہیں، اور جو لوگ اگر ان کی کوئی مس ہو گئی یا ان کو بھول چکی ہے تو ان کو چاہیے کہ ہر کچھ عرصے کے بعد، جیسے اب یہ حدیث سامنے آئی ہے تو دوبارہ سے اس کی تفسیر پہ ایک نظر ڈال لیں، کسی اسکالر کو سن لیں، اور اپنے نوٹس اگر آپ نے بنائے قرآن کی کلاس میں ان کو ریوائز کر لیں، کیونکہ یہ وہ میسیجز ہیں جن کو بار بار یاد کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ اس کے کتنے فوائد ہیں جب سورہ البقرہ پڑھی جاتی ہے۔ ایک تو یہ خاص تحفہ ہے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عرش کے خزانے اس میں سے ملا تھا۔ اس کو پڑھنے کے ساتھ دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ سورہ البقرہ جو ہے اس کی تلاوت کی جائے تو اس سے شیطان سے پروٹیکشن ہوتی ہے نا، شیطان اس گھر میں نہیں داخل ہوتا۔ اور جب ہم خاص طور پہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو بہت ایجوکیٹ کرنا ہے، تو پھر ہمیں یہ بھی بات یاد رکھنی چاہیے کہ ہمیں شیطان سے پروٹیکشن چاہیے ہے، کیونکہ وہ تو نہیں چاہتا کہ ہم فیملی سینٹرڈ پیرنٹنگ کریں۔ جب ہم یہ پڑھتے ہیں کہ ہم نے قرآن کے ساتھ اپنا تعلق بھی مضبوط کرنا ہے اور اپنے بچوں کا بھی مضبوط کرنا ہے، تو ہمیں فوکس بھی ہونا پڑے گا، کیونکہ دیکھیں جب ہم بچوں کو دین سکھانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں نا، ان کی تربیت کر رہے ہوتے ہیں، تو کئی دفعہ یہ جو فوکس ہے نا ہمارا، کیونکہ یہاں پر ان تینوں احادیث میں ہمیں پتہ کیا چل رہا ہے، فوکس ہونا چاہیے قرآن مجید کو اچھی طرح پڑھنے کا، غنا کے ساتھ پڑھنے کا، اچھی آواز میں پڑھنے کا فوکس ہونا چاہیے۔ اگر ہم دوسروں کو بھی دیکھیں تو ان میں کیا ایڈمائر کریں اگر وہ قرآن مجید کے ساتھ اپنے تعلق مضبوط رکھتے ہیں۔ پھر یہ بھی کہ فوکس یہ ہونا چاہیے کہ رات کو سوتے ہوئے بھی ہم سورہ البقرہ کی آیات پڑھنی نہ بھولیں۔ لیکن ہماری زندگی بکھری بکھری سی ہے، کیونکہ ہم کیا کر رہے ہیں، ان باتوں پہ فوکس کرنا شروع کر دیتے ہیں جن کو ہم کنٹرول نہیں کر سکتے۔ یاد رکھیے گا کہ زندگی میں اور بہت سے مقامات پر آپ بہت سی باتوں کو کنٹرول نہیں کر سکتے جو آپ کے ارد گرد ہو رہی ہیں۔
آپ میں سے کچھ لوگ جو اس سیریز کو ریگولرلی سنتے ہیں کچھ یہ بھی سوچتے ہوں گے ہاں جی کروا تو ہمیں وہ رہی ہیں کہ فیملی سینٹرڈ پیرنٹنگ، لیکن شاید انہوں نے میری ساس کو نہیں دیکھا، میرے شوہر کو نہیں دیکھا، میرے پورے گھر کے سسٹم کو نہیں دیکھا، بس وہ بتاتی جا رہی ہیں، ان کو نہیں پتا۔ لیکن پرابلم ہماری کیا ہوتی ہے کہ ہم بہت سی ایسی باتوں کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں جو مشکل ہے، ان کو ہم کنٹرول نہیں کر سکتے، اور جو کرنے والے کام ہیں وہ ہم سے چھوٹتے جاتے ہیں۔ لیکن اگر ہم کنٹرول کرنے کے بجائے باتوں کو ہم یہ دیکھنا شروع کرتے ہیں کہ میں نے اس کی وجہ سے اپنے آپ کو گرانا نہیں ہے، اپنے آپ کو جسے نا ڈیسائیڈ کرنا ہے ناٹ ٹو بی ریڈیوسڈ بائی دیم، یعنی اپنے آپ کو ضائع ہونے سے بچانا ہے، اپنے لیے فیصلے اسی ماحول میں رہتے ہوئے، اسی گھر میں رہتے ہوئے، ان لوگوں کے ساتھ رہتے ہوئے بہترین بنانے ہیں۔ اب یہ یاد رکھیں کہ جو لوگ ہر چیز کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں ان کی زندگی کیسی ہو جاتی ہے۔ پہلے دیکھیں کیسے کیسے کنٹرول ہوتے ہیں، جیسے بہت سا وقت اور انرجی جو ہے وہ جب ہم اس بات پہ لگا رہے ہوتے ہیں کہ کوئی بھی غلط چیز نہیں ہونی چاہیے، کوئی بھی غلط کام نہیں ہونا چاہیے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ لگاتار ہم سے بھی غلطیاں ہو رہی ہیں، بچوں سے بھی غلطیاں ہو رہی ہیں، اور وہی بات ہے گھر میں جو اور افراد ہیں وہ بھی کر رہے ہیں۔ پھر یہ کہ بہت زیادہ انرجی جب ہم لگاتے ہیں، جب اسی خواہش میں اپنی زندگی گزارتے ہیں، صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے اور ہم کہتے ہیں کاش وہ بس یہ جو ہمارے خاندان میں فلاں فرد ہے نا وہ تبدیل ہو جائے نا تو شاید کوئی مسئلہ ہی نہ رہے۔ جب ہماری زندگی میں بہت مشکل سچویشن آتی ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس اس سارے مسئلے کا فکس میرے پاس ہے، دیکھنا تو صحیح میں اس کو کیسے سیدھا کرتی ہوں۔ جب ہم اس بات کو بلیو کرتے ہیں کہ کسی بھی سچویشن کا جو آؤٹ کم ہے وہ میری ایفرٹ پہ ہے، یعنی وہاں پہ ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ میں نے تو اپنا کام کرنا ہے نا، میں نے اسباب کو اختیار کر کے اس بات کو جہاں تک پہنچانا چاہیے پہنچانا ہے، اصل اختیار تو اللہ کا ہے۔ جب ہم یہ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں کہ جو قدر ہے اس کا کوئی رول نہیں ہے میری سکسیس میں، یعنی میں نے خود اپنے فیوچر کو ڈٹرمن کرنا ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جب ہم دوسرے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ بہت کنٹرول کر رہے ہیں، وہ ہمیں کئی دفعہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کنٹرول فریک ہیں۔ جب ہم یہ سٹرگل کرتے ہیں کہ لوگوں کو کوئی کام ڈیلیگیٹ نہیں کر پاتے ہیں بیکاز ہمیں لگتا ہے کہ جتنا اچھا میں کام کر سکتی ہوں کوئی اور نہیں کر سکتا، یہ کئی دفعہ خاندان میں جو سینئر لوگ ہوتے ہیں نا، بزرگ ہوتے ہیں، پیرنٹس ہوتے ہیں، ان کا مسئلہ ہوتا ہے۔ کئی دفعہ ہم جب اپنے بچے ہمارے ٹین ایج میں آ رہے ہوتے ہیں، وہ کچھ سیکھنا چاہ رہے ہیں، کرنا چاہ رہے ہیں جو کہ ان کو کرنے دینا چاہیے، ہم وہ بھی نہیں کرنے دیتے۔ کھانا کیا کھلانا ہے وہ بھی میں کھلاؤں گی کیونکہ تم گراؤ گے، پڑھائی تم سے نہیں ہوتی میں کروں گی، سارے کام ہم ان کے کرتے چلے جا رہے ہوتے ہیں۔ کئی دفعہ ہمیں نظر بھی آ جاتا ہے بہت سے معاملات میں کہ یہ کام ہم سے نہیں اچھی طرح ہو پا رہا، ہم کسی سے مدد ہی لے لیں، ہم سٹرگل کرتے رہتے ہیں لیکن اس کو لیٹ گو نہیں کرتے۔ کبھی کبھی یہ بھی ہو جاتا ہے جب آپ ہر چیز کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں اور آپ سے نہیں ہو پایا، یا فرض کریں آپ کنٹرول نہیں بھی کرنے کی کوشش کر رہے، آپ نے بڑی کو ویسے محنت کی اور آپ نے محنت کی اور آپ کو وہ رزلٹ نہیں ملا، تو آپ اپنے آپ کو ذمہ دار ٹھہرانا شروع کر دیتے ہیں، آپ کہتے ہیں میں ہی قصوروار ہوں۔ اس وقت بھی یہ سوچنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ ایک میری کوشش ہے، ایک میری پلاننگ ہے، اور ایک اللہ کی بھی تو پلاننگ ہے نا، اللہ کی بھی تو مشیت ہے نا۔ ہم ایسی باتوں کو بھول جاتے ہیں۔ کنٹرول میں ایسی باتیں بھی آتی ہیں کہ ہم کسی سے ہیلپ نہیں لینا چاہتے، یعنی کوئی جائز مدد بھی ہمیں دے سکتا ہے، خاندان میں موجود ہوتے ہیں افراد، نہیں میں کیوں اس سے کہوں، ان کے دماغ میں آ جائے گا کہ شاید وہی بات ہے میں انکمپیٹنٹ مدر ہوں، یا میں خود سے سارے مسائل کو نہیں دیکھ سکتی۔ کچھ لوگ اپنے گولز کو پورا نہیں کر سکتے تو ہم ان کو بھی اتنا زیادہ ذمہ دار ٹھہرا دیتے ہیں جتنا شاید ان کے بس میں نہیں ہوتا۔ یہ خاص طور پہ ہم اپنے بچوں کے ساتھ بہت کرتے ہیں نا، کہ مطلب اس نے اگر اتنے نمبر نہیں لیے اور اگر یہ چیز نہیں حاصل کی تو بس وہ تو بہت ہی وہ نہیں کر سکا اور فیلئر ہے، اور بچوں کو ہم فیلئر کی فیلنگ دیتے ہیں۔ اور جو لوگ اپنے ریلیشن شپس میں بہت زیادہ اسٹرگل کر رہے ہوتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ اچھا یہ میں نے پڑھا اور اس طرح میں کام کر رہی ہوں، اس سے مجھے بہت اچھا رزلٹ مل جانا چاہیے، تو وہ دوسرے لوگوں کے، وہ جو فیملی ممبرز ہیں ان کی کیپیبلٹیز کو بھی ڈاؤٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ کیپیبل نہیں ہے کہ کوئی کام کر سکیں۔ ایسے لوگوں کے لیے پھر ریلیشن شپس کو بلڈ کرنا بہت ہی مشکل کام ہو جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیں فوکس جب ہمارا غلط ڈائریکشن میں چلا جاتا ہے تو پھر ہمیں کیا کیا مسائل ہوتے ہیں۔ اچھا ہم کیوں کنٹرول کرنا چاہتے ہیں سچویشنز کو، کیوں ہمارا فوکس یہ نہیں ہوتا کہ میں کام کروں،
اپنے یعنی کہ اسباب اختیار کروں اور جو اللہ نے مجھے صلاحیتیں دی ہیں اس سے میں بیسٹ ان پٹ دوں اور باقی معاملات اللہ پہ چھوڑ دوں. اس کی بجائے ہم کیوں چاہتے ہیں کہ جو میں نے اب سوچ لیا ہے اس کے لیے جو میں نے راستے اختیار کیے ہیں وہ مکمل طور پہ ہو جانا چاہیے، بیکاز اس سے ہمیں نا سیفٹی محسوس ہوتی ہے، کیونکہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہمارے پاس پاور ہے، کچھ بھی مسئلہ ہو تو ہم اس کا حل نکال سکتے ہیں. جب کوئی شخص ہر چیز کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس سے کیا ہو جاتا ہے کہ اس کو انزائٹی شروع ہو جاتی ہے، اس سے بہت سی باتیں مینج نہیں ہوتی. تو اپنی انزائٹی پہ فوکس کرنے کے بجائے وہ کیا کرتا ہے کہ انوائرمنٹ کو اور کنٹرول کرنا شروع کر دیتا ہے. مثلاً آپ دیکھیں نا، آپ بچے کو کہا کہ پڑھنے کے لیے بیٹھو بیٹا، تمہارے نمبر اچھے نہیں آئے، ٹیچر کی طرف سے بھی لاسٹ پی ٹی ایم میں یا ٹیچر نے مجھے میسج بھیجا تھا یا ڈائری پہ لکھا تھا یا جو بھی، یا مجھے نظر آ رہا ہے کہ خاندان کے فلاں بچے سے تمہارے نمبر کتنے کم آ رہے ہیں. اب جب ہم اس کو بٹھاتے ہیں پڑھانے کے لیے تو اب وہ کیا کرتا ہے کہ اس سے وہ یاد ہی نہیں ہو رہا. اب ہمیں انزائٹی شروع ہو جاتی ہے. اب انزائٹی شروع ہوتی ہے تو بجائے اس کے کہ ہم اپنی انزائٹی کو مینج کریں اور پھر کچھ پریکٹیکل طریقے دیکھیں کہ اس کو کیسے یاد کرایا جائے، ہم اس پورے انوائرمنٹ کو کنٹرول کرنا شروع کر دیتے ہیں. ہم اس کو اور وہ بات ہے ڈنڈا لیتے ہیں اور ہم اس کو وارننگ دیتے ہیں اور ہم سب سے الگ بٹھا دیتے ہیں اور ہم اس کو اور سختی شروع کر دیتے ہیں. یہ ایک ہمارا ایک مسٹیکن بلیف بن جاتا ہے کہ اگر میں نے بہت ہی زیادہ کوشش کی اور زیادہ کرنا کام شروع کر دیا اور کنٹرول کرنا شروع کر دیا تو اس سے چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. ساس بہو کے جھگڑے میں بھی یہی ہوتا ہے نا. ساس اگر ریلیشن شپ بلڈنگ نہیں کرتی یا یہ کہ وہ مسائل کو نہیں سمجھتی، انسیکیور ہو جاتی ہے، اس کو یہ انزائٹی ہوتی ہے کہ یہ تو میرے بیٹے کو مجھ سے دور کر دے گی، اب وہ بیٹے کو کھینچنا شروع کرتی ہے، اپنی بہو کو دبانا شروع کرتی ہے، وہاں سے تعلقات کی خرابی شروع ہو جاتی ہے. تو ڈیلیگیٹ جب ہم نہیں کرتے تو ہم کیا کر رہے ہیں کہ ہم خود کرنا چاہ رہے ہیں اور پھر ہم سمجھتے ہیں کہ شاید میں کروں گی تو یہ کام بہت ہی اچھا ہو جائے گا. تھوڑا سا دیکھتے ہیں کہ کنٹرول کس کس طرح کا ہوتا ہے. جو ہم کنٹرول کرتے ہیں نا، یعنی کہ اس کو میں نے کنٹرول کرنا اور اس کو میں نے کنٹرول نہیں کرنا، یہ ہمارے بلیف سسٹم سے ریلیٹڈ ہوتا ہے. اس لیے اپنے بلیف سسٹم پہ بہت بڑی نظر رکھنی چاہیے. ہمیں دیکھنا چاہیے کہ مجھے کس چیز نے یہ کہا کہ بھئی یہ کوئی مشین کی طرح ایک انسان ہے جو میرے کنٹرول میں ہوگا، جو میں چاہوں گی وہ کرنا شروع کر دے گا نا. اور اسپیشلی اگر آپ دین پڑھے ہوئے ہوتے ہیں نا تو آپ کے ساتھ لوگوں کی ایکسپیکٹیشن بھی ایسی ہوتی ہیں. تم کیونکہ قرآن پڑھتی ہو تو تمہارے تو گھر میں وہی بات ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہونا چاہیے اور ہر بچے کو نماز پڑھنی چاہیے اور ہر لڑکے کو مسجد میں جا کے نماز پڑھنی چاہیے اور بالکل پریکٹسنگ نظر آنا چاہیے، اس کی داڑھی بھی ہونی چاہیے اور لڑکی کو حجاب میں بھی ہونا چاہیے. بھئی آپ بچوں کو کنٹرول تو نہیں کر سکتے، ایک ماحول دے سکتے ہیں نا اور ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں. ہدایت کی توفیق تو اللہ کی طرف سے آتی ہے. تو لوکس آف کنٹرول ہمارے پاس دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک ہمارے پاس ایکسٹرنل لوکس ہوتا ہے جس میں لوگ کہتے ہیں کہ جو ہونا ہے وہ تو ہو کے رہنا ہے، تو بس وہ کہتے ہیں گو ود دا فلو، ہو گیا تو ٹھیک ہے، نہیں ہوا تو ہم کیا کر سکتے ہیں. اور کچھ لوگ انٹرنل لوکس کے ساتھ رہتے ہیں جو کہتے ہیں کہ آئی ایم رسپانسبل، وہ اپنی رسپانسبلٹی لیتے ہیں سکسیس کی بھی فیلئر کی بھی، اور وہ کہتے ہیں کہ مجھے ہر سچویشن میں کچھ نہ کچھ کرنا ہے.